بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری اور مسلم کی روایت کی صحت کا، روایت کے صحیح ہونے کا حکم یہ بیان ہو چکا ہے کہ شیخین نے اپنی اپنی صحیح میں صرف صحیح احادیث کو درج کیا ہے اور امت نے ان کتابوں کو قبولیت کی نظر سے لیا ہے۔ بات بھی سے کیا بیان ہوئی ہے کہ امام بخاری اور مسلم نے اپنی کتابوں میں صحیح حدیثیں بیان کی ہیں اور امت نے ان کی روایات کو، تو پھر وہ کون سی احادیث ہیں جن پر صحیح ہونے کا حکم لگایا گیا ہے اور امت کے نزدیک وہ مقبول بھی ہیں؟ شیخین نے اپنی اپنی صحیح میں صرف صحیح حدیث کو درج کیا، یہ بات پیچھے بیان ہوئی ہے، اور امت نے ان کی کتابوں کو قبول بھی کر لیا ہے، کیا ہے۔ تو وہ کون سی حدیث ہے جن پہ صحیح ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، یعنی ان کتابوں میں سے کون کون سی حدیث ہے جن کے اوپر جن کو کہا گیا ہے کہ وہ بالکل صحیح حدیثیں ہیں اور وہ امت کے نزدیک مقبول ہیں؟ جواب اس کا کہ بے شک جن روایات کو انہوں نے، امام بخاری اور مسلم نے، متصل سندوں کے ساتھ بیان کیا، اسانید سند کی جمع ہے، متصل سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے، ان کا حکم تو صحت کا ہے، یعنی وہ حدیثیں تو صحیح کہلائیں گی جن کو امام بخاری اور مسلم نے متصل سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے، درمیان میں کوئی راوی حذف نہیں ہے، تو ان کو صحیح کہا جائے گا۔ لیکن وہ روایات جن کی سندوں کی ابتدا میں ایک یا زیادہ راوی حذف ہے، جس حدیث کو معلق کہا جاتا ہے، یہ آگے آ جائے گا، جس کی سند کی ابتدا میں یعنی صحابی یا تابعی کو حذف کر دیا جائے، صحابی اور تابعی دونوں کو حذف کر دیا جائے، جس کو معلق رکھا گیا، جس کا نام معلق رکھا گیا، ایسی روایات بخاری میں بہت زیادہ ہیں، مگر تراجم ابواب اور مقدمات کے طور پر ہیں اور ابواب کے اصل متن میں بالکل نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک اور بات سمجھیں۔ امام بخاری جو ہے نا، انہوں نے جو بھی حدیث کی جو باب باندھے نا، مثال کے طور پر پہلا باب ہے باب بدء الوحی، وحی کی ابتدا کا باب، اس میں وہ یہ جو عنوان دیتے ہیں نا وہ کتاب کا، اس ہر باب کا جو عنوان دیتے ہیں اسے کہتے ہیں ترجمۃ الباب۔ عنوان کو کیا بولتے ہیں؟ ترجمۃ الباب۔ یہ جو انہوں نے عنوان جو بناتے ہیں امام بخاری ہر باب کا، اس کے متعلق کوئی آیت یا حدیث ساتھ پیش کرتے ہیں۔ وہ جو آیت دیتے ہیں، وہ آیت اس یعنی عنوان کے مطابق کوئی آیت قرآن مجید کی یا پھر رسول اللہ کو حدیث دیتے ہیں، وہ جو حدیث ہے نا، وہ جو حدیث عنوان کے طور پر لاتے ہیں، اس عنوان کی وضاحت کے لیے یا اس عنوان کے طور پر جو حدیث لاتے ہیں اس کی سند ذکر نہیں کرتے۔ امام بخاری جو ترجمۃ الباب میں باب کے عنوان میں جو حدیث لاتے ہیں اس کی سند بیان نہیں کرتے، جب اس کے بعد وہ جو احادیث وہ بیان کرتے ہیں اس باب میں، ان سب میں وہ سندیں لاتے ہیں، ان سب میں اسناد تو ذکر کرتے ہیں، لیکن جو ترجمۃ الباب یعنی باب کے عنوان کے طور پر جو احادیث لاتے ہیں ان کی سند وہ بیان نہیں فرماتے۔ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو جس کا راوی حذف ہو ابتدا سے، ابھی کیا کہا، جن حدیثوں کی سندیں متصل ہیں بخاری اور مسلم میں، وہ حدیثیں تو ساری انہیں یہ صحیح فرماتے ہیں، اور جن حدیثوں میں کوئی راوی حذف کیا گیا جنہیں معلق کہا گیا ہے، ایسی روایات صحیح بخاری میں بہت زیادہ ہیں، مگر وہ روایات تراجم ابواب کا معنی کیا ہوا؟ ابواب کے عنوانات، ابواب کے عنوانات میں اور مقدمات کے طور پر ذکر کیے گئے، باب کا عنوان میں اور باب کے مقدمہ کے طور پر زیادہ ذکر کیے گئے ہیں، اور ابواب کے اصل متن میں وہ بالکل نہیں ہے۔ باب کا جو اصل متن ہے اس میں بالکل نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب لے نا، سنت دیکھیں بنا، اس میں لائبریری میں جو بڑی کتابیں نہیں پڑھی ان میں ایک جلد پڑھی ہوگی صحیح بخاری، دونوں ہوگی، بلکہ زیارت کی آپ نے کہیں صحیح بخاری کی؟ یہ ڈرتے رہتے ہیں کتاب حاصل ایسا کرنٹ ایسی ہے نا۔ یہ جو آپ دورہ شریف میں پڑھتے ہیں نا، یہ چند ابواب ہے صحیح بخاری کے اور صحیح مسلم اور ترمذی کے، جو پوری کتاب ہے وہ اتنی 2 جلدیں ہیں جو لائبریری میں پڑھی ہوئی، صحیح بخاری کی، مسلم شریف کی بھی ایسے ہی، ترمذی بھی ایسے ہی ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے پوری پڑھی ہے، اول سے آخر، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور ساتھ ان کی شرح ترمذی شریف، صحیح سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، اور شرح مانی الاثار، مشکات المصابیح، حدیث کی یہ
8 کتابیں ہم نے پڑھی تھی، اور جو کتاب شروع کروائی استاد نے پوری کروائی، پوری پڑھ لی ہے تو پھر باقی صحیح مسلم میں سوائے ایک حدیث کے کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں سند بیان نہ کی گئی ہو، اور وہ حدیث باب تیمم میں ہے جسے امام مسلم نے دوسری جگہ موصول اور متصل بیان نہیں کیا۔ ایک حدیث امام مسلم نے باب التیمم میں بیان کیا جس کی سند بیان نہیں کی انہوں نے، اور پھر اس کو آگے بھی کہیں دوبارہ بھی انہوں نے کسی باب میں اسے سند کے ساتھ اسے بیان نہیں کیا۔ تو ان کے حکم میں تفصیل در ذیل ہے۔ جو حدیث صیغہ جزم اور معروف صیغوں کے ساتھ آئے، جیسے کہ جس میں راوی کہیں قالا، امرا، ذکرا، روا وغیرہ، اس کا اپنے مضاف الیہ تک یعنی حذف شدہ حصہ صحت کا حکم ہے، یعنی وہ بالکل صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ جس حدیث کو راوی یوں بیان کریں، قالا کے ساتھ بیان کریں، امارا فلاں نے ہمیں حکم دیا، روا انہوں نے حدیث روایت کی، تو وہ حدیث جو ہے وہ اس حدیث کو بالکل صحیح کہیں گے۔ بخاری اور مسلم میں وہ حدیث جن میں انہوں نے کیا کہا ہے، قال، امرا، ذکر، روا کے الفاظ بیان کیے، اور وہ روایات جن میں مجہول الفاظ بیان کیے، یو روا روایت کیا جاتا ہے، یذکرو، یحکا، رویہ، ذکیرہ وغیرہ جیسے کمزور الفاظ ہوں تو یہ اپنے راوی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوگی۔ جن میں مجہول کے لفظ ذکر کیے جائیں، کیسے یروا، یذکرو، یحکا، رویہ، ذکیرہ وغیرہ، تو وہ اپنے راوی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں اس حدیث کو لا یعنی اور فضول نہیں کہا جائے گا۔ جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس حدیث کو فضول نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ ایسی کتاب میں درج ہوئی ہے جس کا نام ہی کیا ہے، صحیح ہے۔ یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ صحیح حدیث کے مراتب، صحیح حدیث کے مرتبے اور درجے۔ صحیح حدیث کے درجوں کے بارے میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ بعض علماء نے اپنے نزدیک صحیح ترین سندیں ذکر کی ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھی تھی 3-4 سندیں پڑھی تھی کہ بعض علماء کو کہا کہ سب سے زیادہ صحیح سندیں، ان کے نظریات کے ساتھ ساتھ صحت کی دیگر شرائط کے اعتبار سے صحیح حدیث کے مندرجہ ذیل مراتب ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں تو ہم نے کچھ سندوں کے بارے میں بیان کیا کہ ان کو محدثین نے کیا کہا کہ حدیثیں ہیں صحیح ہے، ان کے علاوہ اور بھی شرائط ہیں۔ سب سے بلند مرتبہ اس حدیث کا ہے جو اصح الاسانید میں سے روایت کی گئی ہے۔ وہ حدیث جو کس کے ساتھ روایت کی گئی ہے، وہ کہاں پہ اصح الاسانید، پیچھے جو ہم نے سندیں پڑھی تھی بلا، یہ صفحہ 47 پر پڑھی تھی، جن 4-5 سندوں کے بارے میں جن کو کہا گیا کہ سب سے زیادہ صحیح سند ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ صحیح سند کون سی ہوتی ہے، جو اصح الاسانید ان سندوں میں سے کسی ایک سند کے ساتھ ہو۔ نظر آئی انہیں وہ ان سندوں میں سے کسی ایک سند کے ساتھ جو حدیث روایت، اور اس کو کیا بولیں گے، صحیح ترین سند۔ دوسرے درجے کی حدیث وہ ہیں جو ان راویوں کی سند سے مروی ہوں جو پہلی سند کے راویوں سے کم درجے کے۔ پہلا درجہ کن کا ہے، جن حدیث کی سند میں اصح الاسانید میں بولا، تیسرے درجے پر تیسرا درجہ ان حدیث کا ہے جن کے راویوں میں صحیح ہونے کی جو کم سے کم درجہ ہے وہ پایا جائے۔ وہ کون سا کم سے کم درجہ ہے، ثقہ ہونا۔ کہتے ہیں صحیح احادیث کی 7 مراتب کی طرف تقسیم کا تعلق، مذکورہ تفصیل سے صحیح احادیث کی 7 مراتب کی طرف تقسیم کا تعلق ہے۔ وہ 7 مرتبے یہ ہیں۔ سب سے صحیح کس کو کہیں گے، جس کی روایت پر شیخین کا اتفاق ہو۔ کیا مطلب، جس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہو، جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے بعد وہ حدیث جس کو صرف امام بخاری نے اپنی کتاب میں، اس کے بعد وہ حدیث جس کو صرف امام مسلم نے بیان کیا ہو، اس کے بعد وہ حدیث جس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں بیان تو نہ کیا ہو، لیکن وہ حدیث ان کی قبولیت حدیث کی جو شرطیں ان پر پوری اترتی ہو۔ وہ امام بخاری اور مسلم کی شرائط پر حدیث انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر تو، لیکن ان کی جو حدیث کو قبول کرنے کی شرائط ہے ان شرائط پر پوری اترتی ہو۔ چوتھا درجہ
اس حدیث کا ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا نہیں ہے کہ جو وہ حدیثیں جو امام بخاری مسلم کی شرائط پہ پوری اترتی لیکن انہوں نے بیان نہیں کیا اپنی کتاب میں، اس کو امام حاکم نے اپنی کتاب میں ان کو حدیثوں کو جمع کیا جن کا نام المستدرک رکھا، جس کا نام۔ پانچواں درجہ وہ حدیث جو صرف بخاری کی شرط پر ہو، صحیح بخاری کی شرط پر پوری اترتی ہو، پچھلی کیا تھی جو دونوں کی شرائط پہ پوری اترتی ہو، اور اس کے بعد وہ حدیث جو صرف صحیح بخاری کی شرط پر ہو، امام بخاری کی شرط پر پوری اترتی ہو مگر امام صاحب نے اسے اپنی کتاب میں بیان نہ کیا ہو، اور چھٹے درجے کی وہ جو صرف امام مسلم کی شرط پر پوری اترتی ہو اور صحیح مسلم میں موجود نہ ہو۔ ساتواں جو ان دونوں کے علاوہ محدثین کے نزدیک صحیح ہو، ان دونوں کے علاوہ محدثین کے نزدیک جو حدیث صحیح ہو، جیسے صحیح ابن خزیمہ، ابن حبان وغیرہ، ان کے نزدیک جو صحیح ہو مگر وہ حدیث امام بخاری و مسلم کی شرط پر پوری نہ اترتی ہو، ان کی شرائط پر پوری تو نہ اترتی ہو لیکن باقی محدثین کے ہاں وہ حدیث صحیح ہو، تو اس کا درجہ ساتواں ہے۔